یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سنجیدگی نظر آنی چاہیے. قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں؟ ان کی اسمبلیاں تھیں، انہوں نے اس خود ختم کیا، کسی نے ان سے مطالبہ تو نہیں کیا تھا. مذاکرات تو اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب دونوں فریقین کی دلچسپی ہو. خود وزیر داخلہ کا اعلان تھا کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے تحت آج ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس مصروفیت کے عالم میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا سراج صاحب، بہت سارے سوالات آپ سے کرنے ہیں، لیکن آج کل بنیادی طور پر تو سوال ایک ہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری تو تجویز یہ ہے کہ بامانی مذاکرات ہونی چاہیے اور دکھاوے کا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اس لیے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ملک کو، قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا راستہ ہے. تو وہ سنجیدگی نظر آنی چاہیے. اس لیے ہم نے آغاز اور شروع میں یہی بات کہی ہے کہ ایجنڈا، نظریات، پروگرام سب کا اپنا اپنا، لیکن ملک ایک ہے اور اس میں ایک الیکشن ہو تاکہ قوم کو اچھی قیادت ملے. ظاہر یہ الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور الیکشن اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو سب سے اہم چیز ہے جو اس وقت مطلوب ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا موقف تو بڑا واضح ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر پنجاب کے الیکشن ہوں، کے پی کے الیکشن ہوں، اور فیڈرل کے جب باری آئے تب کر لیں. آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں؟ پی ٹی آئی کا اپنا ایک تو نظر ہے، نقطہ نظر، لیکن یہاں تو ان کی حکومت تھی اور ان کی اسمبلیاں تھیں، انہوں نے اس خود ختم کیا، کسی نے ان سے مطالبہ تو نہیں کیا تھا. لیکن اگر انہوں نے خود اپنی حکومت ختم کی اور اپنی اسمبلیاں توڑوانے میں کامیاب ہو گئے، تو اب اگلے الیکشن کے لیے کنسنسس ہی ضروری ہے. توڑنے میں تو آپ آزادانہ فیصلے کر سکتے تھے، لیکن الیکشن اور دوبارہ اسمبلی بنانا، حکومت سازی، اس کے لیے بہرحال سب کو کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے مرضی سے توڑا تو مرضی سے الیکشن بھی ہو. اچھا، حکومت کی کو بہت زیادہ سنجیدگی نہیں نظر آ رہی. خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ، تو حکومت تو کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہی جو حکومت کے اراکین ہیں. تو مذاکرات تو اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب دونوں فریقین کی دلچسپی ہو. دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ گزشتہ عرصے میں یہی لوگ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنے کے لیے روادار نہیں تھے. خود وزیر داخلہ کا اعلان تھا کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. ایسے ماحول سے ہم نے پاکستان کی سیاست کو نکالا، اور کم از کم اب ایک امید کی شمع تو روشن ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. اچھا، اس بات چیت سے ابھی بھی آپ کو حکومتی بیانات کے باوجود کسی مثبت نتیجے کی توقع ہے؟ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور چوائس نہیں ہے الیکشن کے علاوہ. اور الیکشن کسی ذاتی گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس پر سوار ہو اور جہاں جانا چاہے. ظاہر ہے یہ ایک ٹرین ہے جس پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سوار ہوں گے. تو تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو مل کر طے کرنا ہوگا، کسی ایک جانب یا دوسری جانب کی مرضی سے تو نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس کٹھن کام کا بیڑا اٹھایا ہے، تو یہ کسی کے کہنے پہ ثالثی کا ایشو شروع ہوا ہے. دیکھیے، ہم ثالثی نہیں کر رہے ہیں. کہ ثالثی وہی ہوتا ہے کہ دونوں جانب آپ کو اختیار دے دے اور پھر آپ اس میں کوئی فیصلہ کریں. یا صلح وہی ہوتا ہے کہ دو فریقین لڑ رہے ہوں اور آپ ان کے درمیان کوئی صلح کریں. ہم تو الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ مل کر الیکشن کے لیے ایک ڈیٹ پر اتفاق کر لیں، اور یہ لڑنے سے نہیں ہوگا.
یا ایک دوسرے کو مارنے سے بھی یہ نہیں ہوگا، یہ مل کر بیٹھنے ہی سے ممکن ہے۔ جو میرے اور سوال یہ بات جو ہے نا کہ کسی کے اشارے پر ہر مہینے کے ابتدا میں جماعت اسلامی کی مرکزی لیڈرشپ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں ہم قومی ایشوز پر بات کرتے ہیں اور پھر پلان کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی واحد ایک آزاد حقیقی جمہوری جماعت ہے، اس لیے شورائیں ہیں اور مشاورت ہوتی ہیں، مل کر چیزیں طے کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مثبت پیغام ان مذاکرات کے حوالے سے آپ کو ملا؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ تو کبھی پی ٹی آئی کا ساتھ اور کبھی پی ڈی ایم کا ساتھ دیتی ہیں، اس لیے کبھی وہ حکومت میں کبھی یہ حکومت میں۔ ہم تو آزاد جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، اس لیے نہ ان کے کہنے پر بیٹھتے ہیں نہ ان کے کہنے پر اٹھتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، طاقت ہے اور سکون اور سرور کا ذریعہ ہے کہ ہم خود ہی فیصلے کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن اپنے فیصلے کرنے میں ہم بالکل آزاد ہے۔ اور یہ ہماری اپنی رائے ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، دو صوبوں میں الیکشن پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک ملک ہے تو مرکز میں بھی اور چاروں صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو اور ایک الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ ماضی میں اس کا تجربہ اچھا نہیں نکلا ہے، مختلف الیکشن کا، جزوی الیکشن کا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو ایک ملک میں ایک الیکشن وقت کی آواز ہے۔ اچھا، کچھ لوگ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا معاملہ ابہام کا شکار ہے، اور ابہام اس وجہ سے کہ ایک تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کہ پہلے کروا دیں، دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن 2023 میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عجیب سی کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ ایک نگران سیٹ اپ آ جائے گا، وہ 1 سال چلے گا۔ آپ کو اس سال الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، مرضی کا خواب دیکھنے پر پابندی تو نہیں ہے، اس لیے آپ چاہے تو کوئی بھی خواب دے سکتے ہیں، رات کے وقت بھی سورج کو دیکھ سکتے ہیں اور دن کی روشنی میں بھی آپ تاروں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 2023 الیکشن کا سال ہے۔ ہمارے آئین کے مطابق کیا آپ نے آئین کو الماری میں رکھ کر تالے لگانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو الیکشن ہوگا اور 2023 ہی میں ہوگا۔ اچھا، اب ہم وہ ساری سیاسی جماعتیں جن کا جمہوریت سے تعلق ہوتا ہے یا جو جمہوری قدروں پہ یقین رکھتے ہیں، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، سارے الیکشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ انتخابات سے ہی پتہ چلتا ہے عوامی پذیرائی کا۔ لیکن یہاں پر جس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں، 2018 کا معاملہ آپ کے سامنے ایک پورا الیکشن متنازع ہوا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن درست ہوں گے یا 2018 کی طرح عوام سے چھینے نہیں جائیں گے؟ یہی تو ہم سیاسی جماعتوں سے کہتے ہیں نا کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے مل کر ایک ضابطہ بنا لے، اور ہمارا شروع سے یہ مطالبہ ہے۔ خود سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے سامنے بھی ہم نے یہی بات کہی کہ عدلیہ غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار ہو اور اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبدار ہو۔ یہ تینوں ادارے کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے، اور 23 کروڑ عوام ٹیکس دیتا ہے تو اس سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ اس لیے جب یہ اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالتا ہے تو یہ ملک اور قوم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ تو ہم ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ یہ قومی ادارے غیر جانبدار ہو تاکہ ایک شفاف الیکشن ہو، ورنہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے، الیکشن ہو بھی جائے گا، کوئی اس کا نتیجہ قبول نہیں کرے گا۔ 2018 میں آپ کے انتخابات آپ کے خیال میں متنازع تھے، انہیں عمران خان کے حق میں ٹلٹ کیا گیا تھا؟ وہ تو خود جن لوگوں نے ان کو سڑک سے اٹھا کر وزارت عظمیٰ تک پہنچایا، وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے ان کو آؤٹ آف دی وے سپورٹ دیا، اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا چوائس ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ کوئی خفیہ راز تو نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کا زبردست ساتھ دیا تھا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے میجارٹی میں آئیں گے، لیکن لایا گیا اور ایک ارینجمنٹ کے تحت ان کو اقتدار سے نوازا گیا۔ بعد میں اس کے اثرات جو بھی نکلے آپ کے سامنے ہیں،
لیکن بہرحال 2018 کا جو الیکشن تھا وہ ایک بڑی حد تک آپ اس کو سلیکشن کہہ سکتے ہیں۔ ہائیبرڈ نظام جو 2018 میں بنایا گیا، آپ کے خیال میں اس کا سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہوا، آئین کو ہوا، جمہوریت کو ہوا، افواج پاکستان کو ہوا، پاکستان کے تشخص کو ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان کس چیز کو ہوا؟ دیکھیے سب لوگ مزے کر رہے ہیں، نقصان ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے۔ تربوز کی طرح چوری گرے یا چوری پر گرے، دونوں صورتوں میں نقصان تربوز کا ہوتا ہے۔ اس لیے آج اگر اس ملک میں بدامنی ہے، اور آج اگر اس ملک میں بے روزگاری ہے یا مہنگائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت آ ہی نہیں سکی جو ڈیلیور کر سکے، جو قوم کو ایک ٹریک پر ڈال سکے۔ اب دیکھیے دنیا نے چاند پر قدم رکھا، ہم کہاں پر پڑیں؟ بنگلہ دیش ٹیکسٹائل سٹی بنا رہا ہے، اسمارٹ فون بنا رہا ہے، سعودی عرب سپر کمپیوٹر بنا رہا ہے، ترکی الیکٹرک کار بنا رہے ہیں، لیکن ہم لنگر خانے، مسافر خانے اور آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہی اشرافیہ ہے جنہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا۔ اور اس میں صرف پی ڈی ایم نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، اور صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ڈی ایم بھی ہے۔ یہی لوگ ہیں، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کی صورت میں برسر اقتدار آتے ہیں، لیکن یہ ایک پرانے نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اور ہمیشہ سے جب سے آپ اور ہم ہیں، یہ لوگ سیاست میں ہیں، لیکن ماضی کو ہم بھی دیکھیں تو ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح مسلط رہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا، انگریزوں کا ساتھ دیا، وہ چلے گئے تو پھر انہیں اختیار اور اقتدار ان کے ہاتھ میں تھما دی، اور آج تک ان کے تیسرا، چوتھا، پانچواں نسل ہے تمہارے اوپر حکمران ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اختیار عوام کو ملے تاکہ وہ آزادانہ ووٹ کا استعمال کر کے اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کریں۔ پی ڈی ایم میں کچھ قائدین ایسے ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر 2018 میں ہائیبرڈ نظام کی بساط سجانے والوں کی تادیب نہیں کی گئی، ان کی تعزیر نہیں کی گئی، تو پھر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ کیا آپ بھی جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ان لوگوں کا احتساب نہ کوئی عدالت اور نہ کوئی نیب اور نہ کوئی ایف آئی اے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ماضی میں کس کا احتساب ہوا ہے؟ اور جو لوگ جیل میں جاتے ہیں تو آپ اور مجھ جیسے آدمی وہاں جا کر دیکھیں تو آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ مجھے بھی ادھر ہی ڈالو، یہ مینو جو ہے یہ مجھے بھی یہاں قبول ہے۔ اس لیے احتساب عوام ہی کر سکتے ہیں، اور میں اس لیے عوام کے لیے اختیار مانگ رہا ہوں۔ باقی تو ہمارا پالیسی یہی ہے کہ کوئی بھی آدمی احتساب سے بالاتر نہیں ہے، وہ صدر پاکستان ہو، ریٹائر ہو، موجود ہو، وہ کوئی جنرل ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی جج ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو۔ اگر رحمت للعالمین نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا تو اس سے زیادہ بڑی شخصیت اور ہستی اور کون ہے؟ لیکن آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ وی آئی پی کا مطلب یہی ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، شفاف ہو، انتقام نہ ہو، اور سب کے ساتھ حساب کتاب ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آئین سے وائلیشن کی ہے، اپنے حلف سے بے وفائی کی ہے، اس کے ساتھ حساب کتاب ہو۔ اور یہ صرف جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب نہیں ہیں، اور بہت سارے اس میں ججز ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں جنہوں نے اس آئین کے ساتھ وفاداری کے بجائے بے وفائی کی ہے، اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو کہیں تو حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا پہلے تھے، یہ حساب کتاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایف آئی اے نے جناب رانا ثناء اللہ کو پکڑا تھا کہ ہم نے ان کے گاڑی سے اتنے منشیات برآمد کیے۔ اب وہی ایف آئی اے ان کے حکم پر ان لوگوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک ملک میں عدل اور انصاف نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو تو صرف ایک دو افراد کا نام لے کر ہم جو بھی چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ پہلے کبھی ہوا ہے۔ اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف ہو، اور یہ آپ کے سپریم کورٹ پر ترازو کا جو نشان ہے، اگر واقعی حقیقی معنوں میں ترازو پر لوگ ٹپا لگا لیں نا جی،
اعتماد کرے، تب عدل اور انصاف کا نظام سپریم کورٹ سے بھی ملے گا، نیب سے بھی ملے گا، اداروں میں بھی ملے گا۔ سراج الحق صاحب، اچھا عموماً یہ ہوتا ہے دوسرے ممالک میں کہ عدالتیں جھگڑوں کا تصفیہ کراتی ہیں، شاید ہی کسی ملک میں ایسا ہوا ہو کہ جہاں عدالتی جھگڑے کی وجہ بن جائے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان اور عدلیہ کا براہ راست کلیش ہو رہا ہے، دونوں طرف سے تلواریں سونت لی گئی ہیں۔ آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ اس کا قصوروار وہ لوگ ہیں جو حکومتوں میں رہے ہیں، کہ جنہوں نے عدالت کو ٹھیک کیا، جنہوں نے نہ پارلیمنٹ کو ٹھیک کیا۔ اب دیکھیے، ایک چیف جسٹس اعلان کرتا ہے کہ اب میں فنڈ جمع کروں گا ڈیم کے لیے، اور 21 لاکھ سے زیادہ مقدمات میز پر پڑے ہیں، تو کیا وہ اس پہ تنخواہ لے رہا تھا یا ان کیسز کو نمٹانے کا؟ تو اس لیے ہمارا عالمیہ یہی ہے کہ جو حلف اٹھاتا ہے لوگ اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پارلیمنٹ میں عدالت کے لیے اور عدالت میں سیاسی لوگوں کے لیے جس طرح کے اظہار ہو رہے ہیں انتقام کا، جذبات کا، اس سے ہماری سوسائٹی میں اور بھی پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ تو جماعت اسلامی اس کو کسی لحاظ سے مناسب اور درست رویہ نہیں سمجھتی ہے، اور اس سے ججز کو نقصان نہیں ہے، پارلیمنٹیرین کو نقصان نہیں ہے، بیوروکریٹ کو نقصان نہیں ہے، اس سے نقصان پھر بھی لے دے کے غریب عوام کا ہے، جو ایک کلو آٹے کے لیے بیچارہ صبح نکلتا ہے اور شام تک انتظار کرتا ہے۔ باقی نہ ان کی تنخواہ میں کمی، نہ ان کے سٹیٹس میں کمی، نہ ان کے پروٹوکول میں کمی، نہ ان کے مراعات میں کمی۔ یہ الفاظ کی گورباری اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے، لیکن جب یہ ادارے جس کو عوام نے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ معاشرے کو، ملک کو ترقی کے راستے پر لگا لے، وہ قانون سازی کرے، وہ قانون کی صحیح تشریح کرے، عدل اور انصاف یقینی بنا لے، تو یہ تمام ادارے اگر آج فیل ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، جنہوں نے 5 سال نہیں، کئی بار حکومت کی ہے، لیکن اداروں کی اصلاح نہیں کر سکے۔ سیاسی جماعتوں کا اور پی ڈی ایم میں موجود سیاسی جماعتوں کا المیہ یا بیانیہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو آپ نے 2 سال بلا کسی ثبوت کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ایک ہی طرح کے کچھ مخصوص ججز ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی چیز کو مانتے نہیں ہیں، ان کی پیشی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ایک مخصوص ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو میرے خیال میں عدلیہ کے احترام کے حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، تو یہ جو جنگ ہے پارلیمان اور عدلیہ کی، یہ زچ ہو کر شروع کی گئی ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اس وقت تو یعنی جو عدالتی نظام ہے اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھے ہیں، اور مقننہ کا تو پہلے ہی سے کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ انہیں 5.7 ارب روپیہ آپ کے قومی اسمبلی اور سینٹ پہ خرچ ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ قانون سازی کیا ہوئی ہے؟ ملک کو 0 سے بھی آپ نیچے لینے میں کامیاب ہو گئے، لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ عدالتی نظام کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود قانون کا پابند بنا لے۔ آپ نے دیکھا امریکہ میں امریکی پولیس نے 13 گھنٹے تک صدر بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی، اور وہ اس زمانے کا سب سے بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، ہتھیاروں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ لیکن اس کے صدر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ میری ایک معصومانہ غلطی کی وجہ سے، انہوں نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا۔ لیکن یہاں تو غریب پولیس آپ کی کسی ایم پی ایم این اے کے گھر نہیں جا سکتی ہے، جائیں بھی تو اسی وقت ان کو ٹرانسفر ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہاں رول اپنا نہیں ہے، قانون ہے غریب کے لیے، عام آدمی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ نہ سرخ بتی کا احترام کرتے ہیں، نہ ہاسپٹل میں، ریلوے میں اور ایئرپورٹ پر قطار میں کھڑے ہو کر باری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہر قانون سے بالاتر۔ یہ تو ویسے ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں ایک برہمن ہے، ایک شودر ہے، یہاں یہ سارے برہمن بننے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عوام کو طاقت ملے
تاکہ وہ سبق سکھائیں کہ آپ برہمن نہیں ہیں، آپ نے اس ملک کو نہیں بنایا، یہ ہم سب کا ایک جیسا ملک ہے۔ میرے جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے جو ایک جج کے جیب میں ہے، جو ایک جرنل کے جیب میں ہے، جو ایک بیوروکریٹ کے جیل میں ہے، جو ایک MNA اور MPA کی جیب میں ہے۔ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اور غریب ٹیکس دیتا ہے، یہ بڑے لوگ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں، یہ تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے پاکستان اس وقت ایک پالیسی شفٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کبھی امریکہ کے بڑے مرید تھے، بڑے تابع تھے، اب ادھر سے شفٹ ہو کے کوئی چائنیز بلاک بن رہا ہے، سی پیک ریوائیو ہو رہا ہے، اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے کیا اس پالیسی کو آپ توثیق کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو شروع ہی سے یہی چاہتے ہیں نا کہ امریکہ کے غلامی سے آزادی حاصل ہو، لیکن ہمارے حکمران اب بھی آزاد نہیں ہیں۔ اور جب آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور IMF ان کے کنٹرول میں اور ورلڈ بینک ان کے کنٹرول میں، آپ کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ایک بار نہیں، یہ 22واں اور 23واں بار آپ IMF سے قرضے لیتے ہیں۔ $1.7 بلین کے لیے ہم نے اپنی قوم کو گلے سے پکڑا ہے، نچوڑ رہے ہیں، دبا رہے ہیں۔ IMF کے کہنے پر، FATF کے دباؤ میں آ کر ہم نے 33 قوانین چند منٹوں میں منظور کیے۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ IMF کا دباؤ ہے، FATF کے تحت ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے تو شروع سے یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی ہم امریکہ پر ڈیپینڈ کریں اور کبھی روس پر ڈیپینڈ کر لیں اور کبھی چائنا پر ڈیپینڈ کریں۔ آخر ہم بھی تو ایک ملک ہے، ہماری کوپڑیوں میں بھی دماغ تو ہے، ہمارے بھی تو 2 ہاتھ ہے، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہم بھی تو 23 کروڑ ہے، ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ یعنی 80 ملین ہیکٹر زمین ہے، ہمارے ساتھ بھی 1000 کلومیٹر ساحل ہے، ہمارے ساتھ بھی گلگت بلتستان اور چترال اور سوات کی طرح خوبصورت مقامات ہے، ہمارے پاؤں کے تلے بھی سونا چاندی اور پٹرول اور گیس کے ذخائر موجود ہے۔ آپ کے ملک کے 65% نوجوان ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ان تمام صورتحال سے فائدہ اٹھا کر قوم بنانا، ملک کو آگے لے جانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایک مخلص لیڈرشپ کا کام ہے، جو دیانتدار بھی ہو اور جو اپنے ملک کے نظریے کے ساتھ وفادار بھی ہو۔ یہ صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے، اور نہیں، باقیوں کو تو موقع ملا نہیں کر سکے، بار بار موقع ملا، بار بار ناکام اور فیل ہو گئے۔ اچھا، جماعت اسلامی اسٹوڈنٹ لیول پہ اگر ہم دیکھیں، اس سے زیادہ آرگنائز جماعت نہیں ہے۔ کوئی جلسہ ہوتا ہے جس قدر منظم طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگ جتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، کسی اور جماعت کے نہیں نکل سکتے۔ لیکن جب ہم انتخابی نتائج دیکھتے ہیں تو جماعت اسلامی وہ شیئر نہیں لے سکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ کسی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے کی بات ہے۔ تو آپ کے عزائم تو بہت اچھے ہیں، لیکن اور آئین کی، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی پارلیمان میں اکثریت نہیں ہوگی یا ایک اچھی تعداد نہیں ہوگی تو پھر یہ سارے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ آپ صحیح کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی دیانتدار ہے، جماعت اسلامی حقیقی جمہوریت پسند جماعت ہے، حقیقی پروگریسو جماعت ہے۔ آپ یہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ ہر مصیبت اور تکلیف کے وقت جماعت اسلامی نے عام آدمی کا ساتھ دیا ہے، وہ سیلاب کا زمانہ ہو، وہ کرونا وائرس، وہ زلزلے کا ہو، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہاسپٹل چلاتے ہیں، لاکھوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ بلوچستان جیسے دور دراز علاقوں کے بچوں کو اٹھا کر لاہور لاتے ہیں، ادھر پڑھا کر الحمدللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں کیوں نہیں آئے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں آئے ہیں وہاں ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر ہمارے منسٹر آئے تھے تو الحمدللہ سب سے زیادہ ڈیلیور، یعنی ہم PTI کے ساتھ حکومت میں تھے تو عمران خان ہر جلسے میں ہمارے وزراء کی تعریف کرتے تھے۔ متحدہ مجلس عمل میں ہم شریک حکومت تھے تو ہمارے ہر کارکن وزیر نے ڈیلیور کیا۔ کراچی میں ہمارے 2 بار میئر آیا ہے، نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب، تو جو بھی ڈیولپمنٹل کام ہوا ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ لیکن
یہاں جو الیکشن ہے آزاد الیکشن نہیں ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی دلچسپیاں ہوتی ہیں کہ فلاں پارٹی کو آنا چاہیے اور فلاں کو نہیں آنا چاہیے. بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کہیں امریکہ کہیں، وہی حکومت کو بھی اپنی مرضی کا اور اپوزیشن کو بھی اپنے مرضی کا، تاکہ درمیان میں کسی اور کو موقع نہ ملے. اور جو ہمارا اپنا ملک کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمیشہ طے کرتے ہیں کہ اس صوبے میں ان کو آنا چاہیے، یہ حلقہ اس کو ملنا چاہیے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا، اداروں کو بھی نقصان ہوا، ملک کو بھی نقصان ہوا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جس دن پاکستان کا ووٹر اور پاکستان کا پولنگ باکس اور پولنگ اسٹیشن اس کو آزادی ملی اور لوگوں نے آزادانہ طور پر ووٹ استعمال شروع کیا، وہی دن جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر انشاءاللہ سامنے آئے گی. لوگ چین چاہتے ہیں، اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، جماعت اسلامی میں سائنسدان ہیں، جماعت اسلامی میں بڑے بڑے انجینئر ہیں، جماعت اسلامی میں بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہم پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے. لیکن ایک بین الاقوامی دجالی نظام ہے جو ساری دنیا پر مسلط ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان قوتوں کو موقع ملے جو اگر اقتدار میں آ جائیں یا اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، یہ محتاج نہیں رہیں گے، یہ IMF پر انحصار نہیں کریں گے، یہ ورلڈ بینک کی طرف نہیں جائیں گے، یہ اپنے ملک کو معاشی لحاظ سے، زرعی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے تو ہماری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. وہ ہمیں غلام دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور، محتاج، غریب، مفلوق الحال، تاکہ وہ چندہ دے دے، خیرات دے دے، صدقات دے دے اور اس پر بس ہم زندہ رہیں. اچھا، بہت معذرت کے ساتھ یہ میں سوال کر رہا ہوں. آپ کی گفتگو سے مجھے یوں اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ ریزیمبلنس مجھے عمران خان والی لگی، اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یا ملکی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ الیکشن میں زیادہ نشستیں نہیں لیتے. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2018 الیکشن تو کل کا ہے نا جی. کیا ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ آزاد الیکشن نہیں تھا؟ حتیٰ کہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی فرد کے انتخاب میں. اس سے پہلے یعنی 77 سے تو میں 7ویں کلاس سے لے کر دیکھ رہا ہوں کہ ہر الیکشن پر لوگوں کی یہی تحفظات اور الزامات ہوتے کہ دھاندلی ہوئی، شفاف نہیں تھا. اور ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ سارے موجود ہیں جو ہر الیکشن پر سیاسی لیڈروں کے اور اداروں کے اور بین الاقوامی اداروں کے جو تبصرے ہیں وہ آپ کے سامنے. اس لیے میں درد دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے لیے یہ فائدہ مند ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کہ پاکستان کی سیاست میں اور الیکشن میں وہ غیر جانبدار رہے. قوم خود فیصلہ کریں گے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. لوگ اس پر تبصرے نہیں کریں گے، ڈسکشن میں نہیں آئیں گے، اور وہ اپنے وہ کام کریں گے جو قوم نے، آئین نے ان کے حوالے کی، جن کا حلف انہوں نے اٹھایا ہے. تو ہمارے 8 گنا بڑے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، انڈیا سے، اور اس کے لیے چاہیے کہ قومی وحدت ہو، قوم مضبوط ہو، اور قوم کے استحکام اور وحدت کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن شفاف ہو. اس لیے کہ کل الیکشن یا قوم کو ایک بناتا ہے یا قوم کو تقسیم کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے نتیجے میں قوم ایک ہو جائے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب. 2-3 سوالات جو مختصر سے. سنا ہے اسد عمر صاحب نے آپ کو کوئی لیگل نوٹس بھیجا ہے اور آپ کی کہا ہے کہ بیرون ملک جائیدادیں ہیں کوئی اربوں روپے کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو آپ کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں، ان کے ریسرچ میں، ویب سائٹ اور بہت سارے معلومات موجود ہے پاکستان کے تمام سیاسی لیڈروں کے بارے میں. اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے کتنا کمایا ہے. اس لیے مجھے ویسے اب تک نوٹس ملا نہیں ہے سچ، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک مجموعی بات ہم نے کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، لوگوں نے مضامین لکھے ہیں. آپ تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کر لے
اس لیے اپنی طرف سے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹ میں موجود ہے کہ کتنا پیسہ اس ملک میں سیاستدانوں کے ساتھ ہے. اور یہ الیکشن کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں نا جی, تو ان تمام لیڈروں کے وہ سرمایہ تو ادھر موجود ہوتا ہے. میں نے تو ایک کویشچن اٹھایا کہ ہر پاکستانی گزشتہ 5-6 سالوں میں ان کی جو اکانومی ہے وہ اس میں کمی آئی ہے, تو آخر سیاستدانوں یا بیوروکریٹ ان کی اکانومی کیسے اوپر چڑھی ہے؟ یہ کویشچن تو ہے نا جی. جی بالکل. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو الیکشن کے کمیشن کے ویب سائٹ پر موجود نہ ہو. صحیح. اچھا, آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے. کے پی کے میں گزشتہ 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں کے پی کے میں؟ وہ تعلیم کا سونامی, صحت کا سونامی, انصاف کا سونامی, کچھ ایسا ہوا یا حالات دیگر گوں ہو گئے؟ میرا اپنا ضلع دیر جو تھا وہ تعلیم میں 1 نمبر پر تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے قبل, اور اب جب میں نے پوچھا تو وہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ کمزور ترین اضلاع میں. اس لیے خیبر پختونخوا میں ایز سچ پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی ترقی تو نہیں ہوئی ہے. اور جو اعلانات کیے گئے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ہم تعلیم کو عام کریں گے, اگر اس طرح کوئی کام ہو جاتا تو اب تقریروں میں وہی پیش کرتے کہ دیکھیں ہمارے آنے سے قبل پاکستان میں 102 کروڑ بچے تعلیم سے باہر تھے, تو ہم 102 کروڑ میں سے 15 لاکھ کو ہم نے پڑھایا. ہمارے آنے سے قبل 85% لوگ گندا پانی پینے پر مجبور تھے, یعنی غیر صحت مند پانی. اب 85 کے بجائے 70% پر آ گئے ہیں. ہم نے 15% لوگوں کو صحیح پانی. ہمارے آنے سے قبل پاکستان میں 87 ملین ہیکٹر زمین غیر آباد تھی. ہم آ گئے تو اس میں سے ہم نے 15 ملین, چلے 1 ملین ہیکٹر اب بتاتے. ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے, تو 1 کروڑ کو تو ہم نہیں دے سکے, لیکن چلے ہم نے 25 لاکھ لوگوں کو دیا. ہم نے اعلان کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر دیں گے, 50 لاکھ تو ہم نہیں دے سکے, لیکن چلے ہم نے 1 لاکھ گھر. اب سیلاب کا دور آیا نا جی, اور 3.3 کروڑ لوگ متاثر ہو گئے, 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. تو اگر وہ گھر ہوتے تو ہم کم از کم لاکھ نہ صحیح کوئی 10,000 لوگ تو ان گھروں میں منتقل کرتے, لیکن وہ سارے کے سارے سڑکوں کے کنارے وہ بیچارے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ 10 سال پی ٹی آئی نے وہاں حکومت کی اور 4.25 سال پاکستان میں, یہ ایک تسلسل ہے پرانی حکومتوں کا. اور آپ تو جانتے ہیں پی ٹی آئی نے 5 سال یہی بات کی کہ ہم ابھی گن صاف کر رہے ہیں مسلم لیگ کی. پھر پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی, اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم گن صاف کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. تو بس اسی میں صبح اور شام گزر جاتے ہیں, حکومت ختم ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. قرضوں میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ, آپس میں نفرتوں میں اضافہ, دہشت گردی میں اضافہ. ایک افسوسناک امر یہی ہے, کاش کوئی ایک شعبہ بھی ایسا ہوتا جس میں یہ حکومتیں ترقی کر جاتی اور کوئی لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. چند لنگر خانے اور چند مسافر خانے تھے, اب وہ بھی بند ہو گئے. اب لوگ کہاں جائیں اور کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب حکومت آئی, اسحاق ڈار صاحب اور باقی وزراء بڑے دعوے کر کے آئے کہ گزشتہ حکومت نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے. پھر ان کے دور میں جو مہنگائی ہوئی اس سے تو غریب آدمی کا جینا بہت محال ہو گیا ہے. تو کیا یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ آپ اس کو کامیاب کہے, اس لیے کہ آنے سے قبل 150 روپے فی لیٹر تھا پیٹرول, اب 282 ہے. تو اس کو تو آپ کامیابی کہیں. 282 زیادہ ہے, 150 زیادہ ہے. اس لیے عام آدمی کے لیے جینا تو پہلے ہی سے مشکل تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں. اس حکومت میں تو مرنا بھی مشکل ہو گیا. آخری سوال, آپ کا جماعت اسلامی کا امیر ہونا بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے. جو بھی شخص جماعت اسلامی کا امیر ہوتا ہے بڑی پاور ہوتی ہے. اس سب کے باوجود آپ کا طرز زندگی
نہایت سادہ ہے. اور تھوڑا سا میں اگر مجھے اجازت دیجیے، ایک میں نے قصہ سنا کہ آپ جو اپنی ٹوپی ترچھی پہنتے ہیں اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے. تو ایک تو اپنے سادہ طرز زندگی کے حوالے سے اور اس ٹوپی کے ترچھے ہونے کے حوالے سے اگر بتا سکیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے، اور عاجزی اور خاکساری اور لوگوں کا احترام، لوگوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ نے میرے مزاج کا حصہ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین اور میری جماعت کا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت سمجھتا ہوں. اس لیے کہ کسی منصب پر بیٹھ کر تکبر اور غرور کا شکار ہونا یہ عمومی طور پر لوگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھیں. جہاں تک میری ٹوپی کے بارے میں آپ نے پوچھا، اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو میرے گاؤں کا نام کاکس ہے. یہ مسکینی پاک افغان، یعنی مسکینی ایک یونین کونسل ہے پاک افغان بارڈر پر. تو ہمارے گھر سے اسکول بہت دور تھا اور وہاں برف بھی ہوتی ہے. تو میں نے چپل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول جانے سے انکار کیا تھا، اور والدہ کو میں نے یہی عرض کیا کہ اگر آپ مجھے بوٹ نہیں دے سکتے ہیں تو میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا، پھر میری ٹوپی اٹھا کر میرے سر پر ٹیڑھی رکھی، پھر مجھے کہا کہ بیٹے اسکول جانا، لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کے ٹوپی کی طرف دیکھیں گے. اب تو میری ماں وفات ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک یادگار ہے، اس کے ایک ادا ہے جو مجھے بہت پسند آئی، اور میں ویسے ہی رکھتا ہوں. تو ٹوپی کو دیکھتے ہی میری ماں مجھے یاد آتی ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت خوبصورت بات. سراج الحق صاحب، میرے لیے، ہمارے ادارے وی نیوز کے لیے بہت عزت اور احترام کی بات تھی کہ آپ ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ.